بہت شکر گزار ہوں. محترم صاحبزادہ سلطان احمد علی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں، اپنے خیالات کا اظہار کریں. میں ذکر کر دوں وائس ایڈمرل ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب کو، وہ بھی ہمارے درمیان تشریف ہیں. بہت عزت، بہت محبت کہ وہ تشریف لائیں. ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر اعظم وقار، مہمانان گرامی، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں تمام مشاہیر اردو زبان کو آج کے دن کی وساطت سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اس کے بعد جسٹس جواد ایس خواجہ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان کے اس عظیم فیصلے پر، اور اپنے بزرگ مہربان دوست جناب عزیز ظفر آزاد صاحب کو بہت دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس تقریب کا انعقاد کیا اور آج کے اس دن کی مناسبت سے ہمیں بہت سی یاد دہانی کروائیں، اور ان کے تمام رفقا کو بھی. میں صرف ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ بھی اس تقریب کے اختتام پہ صرف برکت کے لیے، ورنہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو میں ایک ادنیٰ ترین طالب علم ہونے کی حیثیت سے اتنے عظیم خطابات کے بعد کچھ کہہ سکوں. قرآن مجید میں سورہ ابراہیم کی آیہ نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی جامع انداز میں اسی بات کو بیان فرمایا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ. ہم نے جس بھی قوم میں کوئی نبی بھیجا ہے اس قوم کی اپنی زبان میں بھیجا ہے تاکہ لوگ اس کے پیغام کو سمجھ سکیں. اس لیے میرے خیال میں ہمارا جو مسئلہ ہے وہ بہت واضح ہے. ہمیں ہمارے فیصلے، ہمیں ہماری ججمنٹس، ہمیں ہماری مقننہ کے مباحث وہ ہماری اپنی زبان میں چاہیے. مجھے میری نوکری کا حکم نامہ، مجھے کسی بھی طرح کا کوئی بھی حکم نامہ اور بل مجھے میری اپنی زبان میں چاہیے تاکہ قرآن کے اس فلسفے کے مطابق میں اسے سمجھ سکوں. آپ سب کی توجہ کا بہت شکریہ. میں درخواست کرتا ہوں صاحبزادہ صاحب کے تشریف لائیں. ایک شیلڈ ہے اعزازی محترم جناب عزیز ظفر آزاد صاحب کے لیے جو صدر ہے پاکستان قومی زبان تحریک کے، وہ پیش کرنی ہے، اور کچھ مزید اسناد اور شیلڈز ہیں وہ پیش کریں. یہ شیلڈ ہے ہمارے نوجوان ساتھی کے لیے، ذیشان بیگ، محترم محمد ذیشان بیگ، جو کہ صدر ہے پہل سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن. اور یہ شیلڈ ہے محترم گلفام سمیع اجاز کے لیے، جو کہ چیئرمین ہے حدیث فاؤنڈیشن کے، ان کے لیے شیلڈ. معزز خواتین و حضرات، آج کی اس تقریب میں ہمارے بہت سے نوجوانوں نے اس کی نظم و ضبط کو، اس کے تمام معاملات کو دیکھا ہے، اور اس میں سب سے زیادہ تعاون جو تھا وہ جدید فاؤنڈیشن اور پہل سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن تھی، جو لاہور میں تعلیمی سرگرمیاں مؤثر اور آسان بنانے، صحت کے مسائل میں لوگوں کی مدد اور نوجوانوں میں جذبہ حب الوطنی کو اجاگر کرنے میں کوشاں ہیں. اس تحریک میں ہمارے شانہ بشانہ آج وہ لوگ کھڑے رہے. آج اس تقریب میں تمام انتظامی امور جو ہیں وہ پہل فاؤنڈیشن کے نوجوانوں نے سپاہ قومی زبان کے حوالے سے سر انجام دیے ہیں. ان کے لیے ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے.
میں یہاں ان نوجوانوں کے نام پکار رہا ہوں تاکہ انہیں یہ سند اعزاز پاکستان قومی زبان تحریک کی طرف سے جاری کی جائیں کہ وہ اس قومی مقصد میں آج ہمارے ساتھ شامل رہے۔ آغا محسن، میں عزیز ظفر آزاد صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کے لیے انہیں اسناد تقسیم کریں۔ علی لیاقت، محترمہ اقصیٰ، محترمہ سیم الرسول، ان بچوں کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ صبح 8 بجے سے اس تقریب کے انتظامات میں ہمارے ساتھ تھے۔ رضا جاوید، حسن لیاقت، پہل فاؤنڈیشن کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں آپ کے سامنے موجود ہیں جنہوں نے آج بہت مؤثر انداز سے اس تقریب کو شاندار بنایا۔ حسن لیاقت، محسن بیگ، فاطمہ اسلام، شانزے، احتشام، فہد طارق، ام البنین، محمد زبیر، محمد مباسل، عثمان سلیم، احمد سعدون خان، ذیشان بیگ، سمیع اجاز، سحر خاور، یہ صبح 8:30 بجے سے ہمارا ہال کے باہر موجود تھے یہ نوجوان، اور انہوں نے آپ کے لیے باہر ایک بہت خوبصورت سا ماحول قومی زبان کے حوالے سے بنایا، اور ہال کے اندر بھی اور ابھی ہال کے بعد جو توازوں کا انتظام ہے وہ بھی انہی کی سپورٹ ہے۔ سحر خاور، رحمہ، انمول، محسن بن عاقل، قاسم بن عزیز، عمر بن عزیز، ولید بن ارشد، فہد طارق، رضی طارق، بہار مصطفیٰ، وقاص بٹ، شہباز احمد، معاذ یزدانی، یہ سپاہی قومی زبان ہیں۔ قومی زبان کے نفاذ میں ان کا آج بھرپور کردار تھا ہمارے ساتھ اس تقریب کے نفاذ میں، قومی زبان کے نفاذ کی حوصلہ افزائی کیجیے۔ بہت شکریہ۔ سلیمان، اچھا، تقریب اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے۔ ایک تو یہ کہ جو دوست دوسرے شہروں سے تشریف لائے ہیں وہ بعد میں تشریف رکھیں، ان کے ساتھ ملاقات کرنی ہے۔ خادم کلہوڑو صاحب اور فرمان صاحب خیر پور سندھ سے آئے ہیں اور صرف ہماری تقریب میں شرکت کرنے کے لیے ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور
ہم سب کوششیں کرتے رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہماری باتیں ہی باتیں ہیں, سید کام کرتا تھا. تو ہم تو تحریک چلا رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, لیکن جو جناب جسٹس جواد اسفاجہ نے کام کیا اس نے یقینی طور پہ اس ملک و قوم کی تاریخ میں ایک تاریخی فیصلہ کیا. میں محترم سکندر جاوید صاحب کو دعوت دیتا ہوں, وہ تشریف لائیں. آپ وکیل بھی ہیں سپریم کورٹ کے, ہائی کورٹ کے, اور جسٹس جواد اسفاجہ صاحب کے بہت خصوصی قریبی دوست